یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ تو کچھ ہمیں بتا دیں، وہ جو سسپینسفل آپ کا ایک ریزگنیشن ہوا تھا، اور وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ کس سے آپ کا جھگڑا ہو گیا تھا؟ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. دیکھیں پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، اس حوالے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات اب پیچھے رہ گئی. خان صاحب نے ہدایات دے دی ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. چلیں اتنا بتا دیں، پارٹی کے کسی ممبر یا لیڈر سے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی یا پارٹی کے نان ممبر سے؟ اتنا تو بتا سکتے ہیں. نہیں کوئی کسوٹی نہیں کھیلیں گے. کوئی اور بات کریں گے. دیکھیں اور بہت اہم باتیں ہیں. اچھا ایک تو یہ بتائیں، یہ پارلیمنٹری کمیٹیز کی تو بات ہوئی ہے، کیا جوڈیشل کمیشن سے بھی دیکھیں خان صاحب نے کہا ہے، بیکاز خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ریزائن کریں، تو کیا وہاں سے یہ ہدایت ہے؟ میری موجودگی میں جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں ہوئی. کل بات صرف قومی اسمبلی کی کمیٹیز کی ہوئی ہے، اور یہ ایک پہلا قدم ہے. یہ سوال اٹھا کہ کیا پنجاب اسمبلی میں بھی یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا بھی آپ قومی اسمبلی تک اس کو رکھیے. یہ ایک ہمارا احتجاج ہے. ابھی سینٹ کی بات بھی نہیں ہوئی اور جوڈیشل کمیشن کی بات بھی نہیں ہوئی. لیکن آئندہ خان صاحب کا کیا حکم ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. اچھا ایسنس آف ڈیموکریسی تو کمیٹیز ہی ہیں، وہیں پہ قانون سازی ہونی ہے، وہیں پہ پالیسیز بننی ہے، ورنہ تو اسمبلی تو ایک ڈیبیٹنگ ہال ہے نا. تو کیا پھر اب ہم اس کو پریلیوڈ سمجھیں، فرسٹ سٹیپ سمجھیں کہ لائکلی جو اس کا اگلا سٹیپ ہے وہ اسمبلیوں سے ریزگنیشن ہے؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ڈیموکریسی کہاں ہے اس ملک میں؟ دیکھیں اگر تو ڈیموکریسی ہوتی، کوئی ذرا سا بھی یہاں پہ ڈیموکریسی کا اس وقت امکان ہوتا تو شاید ہمارے فیصلے مختلف ہوتے. جو 8 اور 9 فروری کی رات ہوا، کوئی کتنا بھی چاہے کہ اس کو یہ قوم بھلا دے، یہ قوم نہیں بھلائے گی. یہ خام خیالی ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے، ہم آگے بڑھ گئے، لوگ بھول گئے، یہ بات محو ہو گئی. لوگوں کو پتہ ہے، ہر لمحہ لوگ اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ اس دن ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر. لاکھوں کروڑوں سلمان سارے سوچ رہے تھے کہ جتنا بڑا یہ ہاتھ ہوا ہے 8 فروری کو، تو 9 فروری یا 10 فروری کو احتجاجی تحریک آپ لوگ شروع کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے اسمبلیز میں بیٹھ کے خود لیجٹمائز کر دیا ان کو. جی بالکل. اور خان صاحب نے یہ بار بار کہا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی. خان صاحب خود تو موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ بالکل ایک موقع تھا جو گنوایا گیا. اس وقت پاکستان کی قوم جو تھی وہ پارٹی جس کو کہ لوٹا گیا تھا. ہمیں پاکستان کی قوم کے لیے باہر نکلنا تھا، پاکستان کی قوم کے ووٹ کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کس نے کیا؟ اتنا بڑا فیصلہ کس نے کیا؟ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا اس وقت کیا صورتحال تھی. میں ان معاملات میں اس وقت نہیں تھا، لہٰذا میرے علم میں نہیں ہے کہ کس نے کیا فیصلہ کیا اور کیا وجہ ہوئی. لیکن بہرحال خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ آج بھی یہ جو ڈھکوسلا چل رہا ہے اس کا حصہ رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم رہیں گے اس حد تک جہاں ہم کوئی سیاسی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ اسمبلی بھی ایک مصنوعی اسمبلی ہے. دیکھیں اس کی کمیٹیاں جو ہمارے پاس تھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ہیومن رائٹس کمیٹی، جو اہم کمیٹیاں ہیں، ان کے کسی فیصلے پر ہیومن رائٹس کمیٹی بالخصوص جس کے صاحبزادہ حامد رضا سربراہ تھے، انہوں نے کئی آرڈر جاری کیے، کئی رولنگز دیں. پولیس نے ان پہ کان نہیں دھرا، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو جس ملک میں قانون، آئین، پارلیمانی اداروں کی کوئی وقت ہی نہ ہو، ان کو صرف سجا کے رکھا ہوا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی اس ملک میں جمہوریت ہے، باہر سے کوئی آ جائے بھولا بھٹکا تو اس کو کہیں یہ پارلیمان ہے، یہ کمیٹیز ہیں، یہ اسپیکر ہے، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. کوئی مطلب نہیں ہے ان تمام عہدوں کا اور ان تمام سو کالڈ اداروں کا. کوئی ادارہ اس وقت اپنی روح کے مطابق کام نہیں کر رہا.